السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ دس از جلال خان۔ آپ لوگ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں موٹیویشن ورلڈ۔ امید ہے کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اچھا، جیسے آپ لوگوں کے ساتھ ایک پرومس کیا گیا تھا کہ ہم انشاءاللہ سافٹ سکلز پہ بھی بات کریں گے، اور انشاءاللہ آج سے ہم نے باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا فرسٹ ٹاپک ہے، جو یعنی ہم نے آغاز کر دیا، وہ ہے کمیونیکیشن سکلز۔ اچھا، اس میں ہم دو چیزوں پہ بات کریں گے، ایک ہے باڈی لینگویج، ایک ہے وربل کمیونیکیشن سکلز۔ تو اگر ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، اور بیل آئیکن پہ کلک کر کے، تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کو وقت سے ملتے رہیں۔ اچھا، سب سے پہلے ہم بات کریں گے باڈی لینگویج پہ، کیونکہ نمبر 1 پر اس کو میں نے اس لیے رکھا ہے کیونکہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو بات سننے سے پہلے وہ آپ کی جو باڈی لینگویج ہے اس کو جج کرتے ہیں، تو لوگ اسی حساب سے ہی آپ کو اہمیت دیتے ہیں کہ آیا آپ کانفیڈینس ہے یا آپ کسی خوف کے شکار تو نہیں ہو۔ اگر آپ ڈرے ہوئے ہو تو ایگزیکٹلی جو سامنے والا ہے وہ آپ مطمئن نہیں کر سکتے، پھر چاہے آپ کے اندر کتنا ہی سائنس کیوں نہ بھرا ہوا ہو۔ تو اپنے اندر ہمیشہ ایک کانفیڈینس رکھو کہ یار یہ چیز میں کر سکتا ہوں، یعنی کہ بھلے آپ کے اندر کتنے ہی خوف کیوں نہ چل رہا ہو، لیکن اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ رکھے، یعنی کہ آپ یہ شو کر لیں کہ یار میں کانفیڈنٹ ہوں، میرے اندر کانفیڈنس ہے ہر چیز کو۔ اور نمبر دو پر ہے وربل کمیونیکیشن سکل۔ دنیا میں اگر آپ کے پاس بولنے کی اور سمجھنے کی ہنر ہے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو آپ اپنی عزت بھی لوگوں سے کروا سکتے ہیں، کیونکہ یہ زبان ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو دل میں اتارتا بھی ہے اور دل سے اتارتا بھی ہے۔ تو جب بھی ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ہمارے الفاظ کی چناؤ ایسے ہونی چاہیے کہ سامنے والا امپریس ہو، اس کو یہ لگے کہ یار جو شخص مجھ سے مخاطب ہے، مجھ سے بات کر رہا ہے، یہ واقعی یہ اس قابل ہے کہ میں اس کی باتوں کو سمجھوں، یا میں اس پر غور کر لوں، یا اس کے اوپر یعنی کہ میں چلوں، جو اس کی باتیں ہیں وہ حقیقت ہے۔ اسی طرح ہمیں پہلے سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹا آپ تہذیب سے بات کریں، یا بڑوں سے اچھے سے بات کریں، کسی کو گال گلوچ نہ نکالیں۔ So what the actual means of communication skills؟ کمیونیکیشن کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ تو آج تک ہمیں کسی نے بھی نہیں بتایا کہ کمیونیکیشن کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ بہت سارے سورسز اور بہت سارے جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں ان سے، یا جو ہمارے سینئرز ہیں، جو میں نے ان سے سنا ہے، یا جو چیزیں میں نے کلیکٹ کر لی ہے، وہ یہ ہے کہ سمجھانے سے بہتر اچھے کمیونیکیٹر وہ ہے جو خود سمجھ سکے۔ اچھا، کمیونیکیشن میں لوگوں کے دو رویے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے لرننگ اور دوسرا ہوتا ہے ارننگ۔ یعنی جو ارننگ کر رہا ہوں اس کا ہر بات میں کوئی نہ کوئی منافع والی بات ہوگی کہ یار اس سے مجھے منافع ہو، ہر بات میں اس کا ایک مقصد ہوگا کہ یار اس سے مجھے منافع ہو جائے، چاہے وہ پیسے کے لحاظ سے ہو، شہرت کے لحاظ سے ہو، حیثیت کے لحاظ سے ہو، یا عزت کے لحاظ سے ہو۔ وہ ہر طرح ہر حربہ استعمال کر کے آپ کو چپ کرائے گا کہ یار آپ کو یہ سمجھائے گا کہ یار میں ٹھیک ہوں تم غلط ہو۔ تو دوسرے نمبر پر ہے لرننگ، سیکھنا، یعنی کہ جب آپ
سیکھنے کے سٹیج پر ہوتے ہیں تو ہمیشہ آپ کا یہی کوشش ہوگا کہ سامنے والا کچھ بول دے تاکہ مجھے کچھ نیا سیکھنے کو ملے، کچھ نیا کرنے کو ملے۔ تو اسی طرح بندے جس کا رویہ یا اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے، اس کے اندر جو جنگ چل رہی ہے، یعنی کہ جو ارننگ والا ہو، وہ کبھی بھی وہ خاموش نہیں رہ سکتا۔ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جو جنگ چھڑ گئی ہے کہ یار مجھے کسی طرح بھی سامنے والا کو ہرانا ہے، یعنی اس کو میں نے چپ کرانا ہے کسی طرح سے بھی، تو وہ اندر سے کیسے چپ ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اس کا چپ ہونے کے لیے یا سمجھنے کے لیے لرننگ رویہ چاہیے ہوتا ہے کہ یار اس کے اندر ایک لرننگ کانفیڈنس ہے کہ یار میں سیکھ لوں۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس پر مزید بھی بات کریں گے۔ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے تو مزید بھی انشاءاللہ بات کریں گے، اور ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کو وقت سے ملتے رہے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ تھینکس فار واچنگ۔